آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری۔ دوستو، سن 11 ہجری کے مہینے سفر اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا سر درد اور بخار محسوس ہونا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھروں میں باری باری جاتے تھے، لیکن جب بیماری بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری باری حضرت عائشہ کے گھر رکھ دو۔ تمام ازواج نے محبت سے اجازت دے دی اور آپ کو حضرت عائشہ کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ بخار بڑھتا گیا۔ صحابہ کرام آپ کی طبیعت پوچھنے بار بار آتے۔ محبت کی شدت ایسی تھی کہ ہر چہرہ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، لوگوں پر سختی نہ کرنا، بیماریوں میں اجر ملتا ہے۔ ایک موقع پر بخار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فضل کے سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ صحابہ خاموش کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، نماز کو پکڑ کر رکھنا، غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور سب سے اہم، میں تم میں سے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن، میری سنت، اگر ان کو مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں بھی مسلمانوں کو منظم رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے نوجوان حضرت اسامہ کو جنگی لشکر کا قائد مقرر کیا۔ یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مستقبل کا ہر فیصلہ بہترین حکمت سے کیا۔ دوستو، بیماری 13 دن رہی۔ 12 ربیع الاول کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا پردہ اٹھا کر مسجد کی طرف دیکھا۔ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ مسکرائے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے آپ راضی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آخری محبت بری نظر تھی۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سینے سے ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے بار بار فرمایا، دوستو، اے بلند رفیق، یعنی اللہ کے پاس اعلیٰ رفاقت میں جانے کی خواہش۔ پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مدھم ہوتی گئی اور اللہ کے محبوب اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ امت کے لیے آخری فکر۔ آپ کی زبان مبارک سے آخری نصیحت یہی تھی، نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی کمزور، محتاج، زیر کفالت لوگ، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت گھر کا منظر کیسا تھا؟ گھر میں سکون، خاموشی، نور اور اللہ کی رحمت کا عجیب سا احساس تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ نے میرے سینے اور میری گردن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی۔ یہ آپ کی محبت امت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری اسلامک سٹوری۔ مزید اسلامک سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔